السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا میرا جو موضوع ہوگا وہ ملک پاکستان پر ایک چھوٹا سا ویلاگ بنانے لگا ہوں۔ آپ نے ویلاگ اینڈ تک دیکھنا ہے۔ آپ کی کون سی فیوریٹ پارٹی ہے وہ بھی آپ نے لوگوں نے بتانی ہے۔ میں تو اس آدمی کو سپورٹ کرتا ہوں جو رائے حق پا رہا ہے، جو ہمارے لیے جیل کاٹ رہا ہے، قیدی نمبر 804۔ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے ملک پاکستان میں، جو کچھ ظلم ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہے۔ اور جو لوگ اس مہنگائی کے دور میں مر رہے ہیں، پریشان ہیں، انتہائی زیادہ پریشان ہیں، تو ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ جو لوگ کہتے تھے کہ عمران خان غلط ہے، عمران خان غلط ہے، عمران خان نے کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کیا ہے۔ یار میری نظر میں ہر آدمی کی نظر مختلف ہوتی ہے، ہر آدمی کی سوچ مختلف ہے، پر جو میری سوچ ہے، سوچ کے مطابق ملک ترقی کرے یا نہ کرے، اس کو اسلامی نظریے کے مطابق چلنا چاہیے۔ کم از کم اس نے کوشش کی ہے کہ اسلامی طریقوں سے چلایا جائے۔ الحمدللہ میں نے بی کام کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے بھی اچھی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کوئی اسلامی مثلاً قرآن کا پیپر نہیں ہوتا تھا۔ ابھی میرا بھائی نے سیمیسٹر کمپلیٹ کیا، 4 سالہ ڈپلومہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عمران خان کے دور کے بعد انہوں نے پراپر پیپر دیے ہیں قرآن مجید پر۔ ہم اگر پی ٹی آئی والے کہنا کہ عمران خان نے یہ اچھا کام کیا، یہ کا آگے سے جو ہوتے ہیں نا نون لیگ والے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اسلامی ٹچ ہے۔ اللہ کے بندے، آپ اسلامی ملک میں رہتے ہو یا کسی غیر مسلم میں، اگر آپ پاکستان ہو، پاکستان کا رہنے والے ہو، پاکستانی ہو، مسلمان ہو، تو انہوں نے تو اپنا دین پھیلانا ہے کہ نہیں پھیلانا؟ کیا کوئی دین کے بارے میں بات کرے تو اسلامی ٹچ ہے؟ یہ بالکل غلط ہے۔ کون کرتا ہے وہ بھی غلط بات کرتا ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں پاکستان دنیا کا ایک تحفہ ہے دنیا پر، ٹھیک ہے، یعنی کہ پاکستان پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا ہوا ہے۔ اگر تحفہ دیا ہوا ہے تو اس میں اسلام کی بات بھی ہوگی۔ جتنے بھی کوئی حادثے ہوں، فلسطین ہو گیا، ایران ہو گیا، اسرائیل تو ہمارا دشمن ہے، غزہ ہو گیا، ٹھیک ہے، برما ہو گیا، یہاں جس جگہ پر مسلمانوں پر ہوگا اٹیک ہوں گے تو مسلمانوں نے پکارنا پاکستان کو ایک، پھر کہتے ہیں کہ اور ملک نہیں ہے، ترکی ہو گیا، دبئی ہو گیا، سعودی عرب۔ اللہ کے بندے، وہ تو آپ کی نظر میں ایک عام ملک ہے، وہ اس کو آپ نے کوئی اتنی ویلیو دی ہے جتنی پاکستان ہے۔ پاکستان ایک طرف آپ کہتے ہیں پاکستان پوری دنیا مسلمانوں کا دل ہے، ٹھیک ہے، جب جسم کو تکلیف ہوتی ہے دل حرکت کرتا ہے، ٹھیک ہے، دل کو برداشت کرنا پڑتا ہے، دل نہیں جو فیصلے کرنے ہوتے دل کے ہاں ہوتے ہیں۔ کچھ سوچیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ بات میری اچھی لگے نا تو اس پر نا کمنٹ بھی اچھے سے کرنا، اگر آپ کو اچھی نہیں لگ رہی تو پھر بھی بتانا کہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے کہ پاکستان دنیا کا اعلیٰ ترین ملک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سائڈ ہم یہ کہتے ہیں، دوسری سائڈ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں اسلامی ٹچ ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو عمران خان کے دور میں آپ دیکھ لو اتنے اچھے اسلامی کام ہوئے ہیں۔ آج کے دور میں عمران خان کے دور میں رحمت للعالمین اتھارٹی کا قیام، اور آج میوزک ہو رہا ہے، افتتاح ہو رہے ہیں، فلم انڈسٹری کے ہو رہے ہیں۔ کیا پاکستان میں اس طرح کے ہونے چاہیے؟ بالکل غلط ہے۔ اگر آپ سورس آف انکم بنا رہے ہو تو اور بھی اسلامی طریقے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ فلم انڈسٹری لگا کر تو انکم کما سکتے ہو، نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ اسلامی یونیورسٹی ہونی چاہیے، اسلامی پروگرام ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔
تو اس پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس وہ پوری فیسلٹی، پورے قانون، پورا آپ کے ساتھ پاس پروگرام ہے، پھر وہ کہو کہ یار اس کے ساتھ یہ بھی کریں۔ اگر آپ کے پاس پہلے ہی ہتھیار کم ہے تو پھر آپ غلط ہتھیار یوز کرو تو وہ بالکل غلط بات ہے۔ عمران خان کے دور میں آپ نے ترقی کی شرح دیکھی 6+ تھی، 2026 میں بجٹ پیش ہوا 3.5% ہے۔ پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں ترقی نہیں ہوئی تھی۔ عمران خان کے دور میں فی بیرل $120 میں $120 کا تھا، 150 میں مل رہا تھا پیٹرول، آج رہتے رہتے $300 میں مل رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت ڈالر کا ریٹ کم تھا۔ اللہ کے بندے، اس وقت ڈالر کا ریٹ کم تھا تو اس نے کنٹرول کیا ہوا، تو اب بھی آپ کنٹرول کر لو۔ آپ کو کس نے کہا کہ آپ کنٹرول نہ کریں؟ ٹھیک ہے، یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، حکومت آپ کی ہے، سب نظام آپ کا ہے۔ تو برائے مہربانی ٹھیک ہے، اپنے غور و فکر کرو، اس کو اچھا سے اچھا کریں۔